تو یہاں بیسیکلی امام بخاری کتاب اللباس میں اس حدیث کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ یہاں سے مجھے وجہ بتائیں، حدیث کی مناسبت بتائیں باب کے ساتھ. کورڈ سطر، یعنی عورت کے لیے اپنے سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے بھی کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنی ہی لباس پہننے والی ہیں دنیا میں، نئے نئے لباس، رنگا رنگ کے لباس، خوبصورت لباس. کیونکہ خواتین کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ لباس ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ کو پیسے ملے تو آپ کیا خریدیں گے؟ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے. کچھ لوگ تو کتابیں خریدیں گے، کچھ لوگ صدقہ کریں گے، کچھ لوگ کسی کو کھانا کھلا دیں گے، کچھ لوگ خود ریسٹورینٹ چلے جائیں گے. اب یہ ہو گیا بچوں کو عیدی ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ چیما چٹھا چلو، فلاں جگہ چلو، فلاں، باقی ریسٹورینٹس کے مجھے نام نہیں آتے. تو بہرحال وہ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے. تو ہر ایک کی جو اسپینڈنگ ہے اس کے سٹائل مختلف ہے، لیکن خواتین کی اکثریت جو ہے ان کا زیادہ تر شوق لباس بنانے کا ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ تر مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پر. پھر تو ہم انتہا کر دیتے ہیں نا، اور اس کے لیے کتنی دیر تک پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات مانگتے بھی ہیں لوگوں سے، قرضہ لے لیتے ہیں، اور پھر خوبصورت لباس بناتے ہیں. لیکن یہ لباس آخرت میں کام نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے الٹا مصیبت کا باعث بنے. اور خصوصاً یہاں پر جس لباس کی ممانعت ہے خواتین کے لیے وہ باریک اور چست لباس ہے، کیونکہ اس سے انسان لباس پہن کے بھی ننگا رہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے اب تک نہیں دیکھی، یعنی فیوچر میں آئیں گے ایسے لوگ میری امت میں. ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. سمجھ آئی یہ حدیث کا پارٹ؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے حدیث. کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. تو وہ کون سے کپڑے ہوتے ہیں جو پہنے بھی ہوتے ہیں پھر بھی انسان ننگا ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹائٹ ڈریس، سی تھرو ڈریس، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اچھا بائی دا وے، اپنا جسم دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بھی، کوئی عورت ہو مرد ہو، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ ہم اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کریں؟ یہ کس کی چال تھی؟ واقعی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جنت کے کپڑے اتروا دیے تھے، اور آج تک اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے پھندے میں پھانسنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے ان کے لباس اتروا دو. اور بعض اوقات یہ پہنے ہوئے بھی ہوں لیکن پہن کے بھی ننگے ہوں. اور اس میں جب ٹائٹ پجاماز پہن لیتے ہیں یا جینز پہن لیتے ہیں یا باریک کپڑے، سی تھرو کپڑے پہن لیتے ہیں جس کے اندر سے ہماری باڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز عورت کے لیے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے. جسم ننگا کرنے کا، چاہے سی تھرو ہو چاہے ٹائٹ ہو، ننگا کرنے کا فائدہ بتائیے مجھے. ہر کام کا کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں، تو وہ مجھے بھی فائدہ بتا دیجئے ذرا کہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا. کبھی ہمارے ٹخنوں سے اوپر آدھی آدھی پنڈلیوں تک ننگے ہو رہے ہوتے ہیں جسم، کبھی سلیو لیس پہن لیتے ہیں، کبھی دوپٹہ سر پہ ہی نہیں لیتے، بازار میں بھی، باہر بھی، مردوں کے سامنے بھی. کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ سوچئے نا، اپنے آپ سے پوچھئے پھر مجھے بتائیے. جی آپ بتائیے. فیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یا شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کو، شیطان کی انسٹرکشنز کو، یا شیطان کے چیلوں کو. جن پہ شیطان غالب آ گیا ان کو اس نے ننگا کر دیا، پھر کیا چاہا ہم بھی اس کے پیچھے چلے، ہم بھی ان جیسے بن جائے جو شیطان کے بن چکے ہیں. یعنی شیطان جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بھی حملہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے ٹولز بھی استعمال کرتا ہے، اپنے چیلوں کو بھی استعمال کرتا ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. جی آپ بتائیے. یعنی ایون لباس کے ساتھ ساتھ اب تو حجاب پر بھی حملہ ہے نا، یعنی کہ کس طرح شیطان حجاب کو ہمیں اڑواتا ہے.
جی سارا سینہ ننگا ہوتا ہے لیکن سر کور ہوتا ہے. ہاں یہ بھی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی، میری عقل میں نہیں یہ بات آتی کہ بعض لوگوں نے اسکارف لیا ہوتا ہے وہ اس طرح گلے سے لپیٹتے کہ سینہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں سورۃ نور میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، یہ خمار ہے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ. جیوب کیا ہے؟ یہ بریسٹ جیوب ہے، سینہ جیوب ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی سری نافرمانی کر رہے تھے کیونکہ کچھ دوسرے لوگ نہیں کرتے یا ان کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو شیطان ان کے ذریعے ہمیں کھینچ لیتا ہے. تو جو شیطان کے رستے پر چلے وہ کہاں لینڈ ہوگا پھر. آج کل گرمی برداشت کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. میں پچھلے کئی مہینوں سے کینیڈا میں تھی اور سخت سردی میں گئی تھی، وہاں بہت برف باری ہو رہی تھی، تو مستقل طور پہ سردی میں آنے تک بھی سردی تھی. پھر اس کے بعد یعنی مکہ میں جو کمرے وغیرہ تھے اس میں ایئر کنڈیشن تھے، اگر باہر نکلے بھی گرمی لگی ہوئی جلدی سے آ گئے، ٹھنڈے ہو گئے. تو یہاں آ کر میری آنکھیں نہیں کھل رہی، یعنی مستقل ٹھنڈ میں رہنے کے بعد اب گرمی میں رہنا پڑ رہا ہے تو اتنا مشکل ہو گیا. اور مجھے ہر لمحہ یہی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یا رب جہنم سے بچانا، یہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی جس میں چھاؤں بھی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، تو وہ کیسے. تو ہمیں ان سارے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے، اور کبھی کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی شخص ہمیں اسلام سے متنفر کرے، پردے سے متنفر کرے، حجاب سے، لباس سے، اور یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے، میری پسند، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. تو اس پر سوچئے، جب بھی آپ کا دل چاہے کہ میں باریک لباس پہنوں، میں بس ایسے ہی مردوں کو اپنا آپ دکھاؤں، تو اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ مقصد کیا ہے میرا. اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو اچھی لگوں، تو میرا لگتا کیا ہے کہ جس کو میں اچھی لگوں؟ کیا میں اتنی سستی ہوں، اتنی چیپ ہوں کہ میں ہر غیر مرد کو اچھی لگنا شروع ہو جاؤں؟ وہ مجھے دے گا کیا؟ مجھے ملے گا کیا؟ کیا مجھے اس سے کچھ لینا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور جس سے مجھے کچھ لینا ہے اللہ رب العزت، وہ تو ناراض ہو جائے گا. تو نہ میں ادھر کی نہ ادھر کی، نہ اس دنیا میں انسان نے مجھے کچھ دیا اور نہ ہی مجھے اللہ سے کچھ ملا، تو میں کہاں کی رہی؟ ساری مصیبت کس پہ آئی؟ اپنے آپ پہ آئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حجاب کو صرف ایک سپریشن کی علامت یا ایک مصیبت، کیا مصیبت ہے یہ عورتوں کو پابند کر دیا اور یہ سختی کرتے ہیں اور یہ مولوی لوگ ہیں اور یہ بیکورڈ ہے، اور یہ سب شیطان کی باتیں نہیں. عورت کو خوبصورت بنایا اللہ نے، پروٹیکٹ کیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کے خود قدر پہچاننی چاہیے، اپنی ویلیو سمجھنی چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے، اور کسی کے لیے بھی اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور شیطان کی بات نہیں مانی، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ لباس اتار دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والیاں، یعنی دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہونے والیاں، مردوں کی طرف یعنی، یا کچھ عورتیں عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہیں، اور دوسروں کو مائل کرنے والیاں، یعنی مقصد کیا ہے ایسا ڈریس پہننے کا کہ دوسروں کو میں اٹریکٹ کروں. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے. سر کے اوپر کیا ہے جو کوہان بن جاتا ہے؟ کوہان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہمپ. اونٹ کی ہمپ معلوم ہے کہاں ہوتی ہے؟ اونٹ کی ہمپ گردن کے ساتھ، یعنی ایسے اوپر اٹھا ہوا. تو سر جو ہے وہ اوپر اٹھے ہوئے، وہ کیسے؟ یعنی بالوں کا سٹائل ایسا بنا لیا جس سے ایک سر کے اوپر ایک اور سر ہے. اچھا، جب سر کے اوپر اٹھے ہوئے بال ہوتے ہیں، یہ پیچھے سے بہت اونچا ہوتا ہے، تو دوسروں کی توجہ خواہ اس شخص کی طرف چلی جاتی ہے. یہ کون جا رہا ہے؟ ایک تو نا ایک نارمل گیٹ اپ پہ ہے انسان، اور ایک یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جھنڈا لگا رکھا ہے، دیکھو مجھے. تو باہر نکلتے وقت ٹھیک ہے، گرمی کے لیے آپ گھر میں اوپر کر کے باندھ لیتے ہیں، جوڑا بنا لیتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت اور خاص طور پہ گھر سے نکلتے وقت ایسا ڈریس نہیں پہننا چاہیے. فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے، دور سے آتی ہے جنت کی خوشبو. اور پھر جب جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ دوسری جگہ کون سی ہے؟ جہنم ہے. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ،
بائیں ہاتھ والے. یہ کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، وہ زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشگوار. ٹھیک، کیوں ان کو یہ جہنم کی سزا دی گئی؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، بہت خوشحال لوگ تھے، دنیا میں ان کو ہر چیز ملی تھی، ہر فیسلٹی تھی ان کے پاس. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے گناہ پہ اڑے رہتے تھے، جس سے مراد شرک بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی. یعنی ان جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ کبیرہ گناہوں پر اصرار، اس پہ توبہ نہیں، چھوڑنا نہیں. اور قیامت کے دن تو ویسے ہی ساری مخلوق جو ہے ان کے لباس ختم ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ زمین کے خزانے کھل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فتنے بھی ہوں گے. جب مال آتا ہے تو بہت سے فتنے آ جاتے ہیں. مال نہیں ہوتا نا انسان کے پاس، پیسہ نہیں ہوتا تو پھر انسان ذرا پھر بھی مسکین جم کے بیٹھا رہتا ہے کہیں. لیکن جب مال آتا ہے تو ساتھ ہی فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. انسان ایسے ایسے غلط کام کرنے لگتا ہے اس مال کی وجہ سے کہ جس سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بشارت ہو اور تم اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی، یعنی دنیا. بس اللہ کی قسم مجھے تمہاری غربت کا ڈر نہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تمہارے لیے اس طرح دنیا پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، اور تم اس کے متعلق اس طرح رغبت رکھو گے جس طرح انہوں نے رغبت رکھی، پھر وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. تو مال کو اگر صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو وہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. تو دنیا کے جب خزانے ملے تو پھر لباس اور فراش پر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ قیمتی لباس جو ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سامنے بھی اپنا سطر کھولنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو دیکھے. سطر کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو جو کسی اور کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. جیسے عورت کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک عام طور پر سطر بتایا جاتا ہے. جو بچہ دودھ پیتا ہے اس لیے سینہ اگر کھل بھی جائے کبھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف اتنا سا ڈریس پہن کے گھومتی رہے گھر میں اور دوسری عورتیں اس کو دیکھتی رہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس حصے کو بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے گھر میں کام کاج کرنا ہے، دوپٹہ اتار دیتے ہیں، یا گرمی لگ رہی ہے بال کھول دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بازو تھوڑے کام کے وقت اوپر چڑھا لیتے ہیں، کونیوں تک لے آتے، کوئی حرج نہیں. فرش دھونا ہے آپ کو تو پانچے آپ کیا کرتے ہیں، پنڈلیوں ذرا اوپر کر لیتے ہیں، گھٹنے نہیں ننگے کرتے لیکن ہاف پنڈلیوں تک لے، کوئی حرج نہیں. اس دوران گھر کی خواتین ہیں، میڈز ہیں یا بچے ہیں یا کچھ، تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلا وجہ برہنہ کر کے پھرے. اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان لباس کے معاملے میں اعتدال کا ثبوت دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے خزانے کھلنے کے ساتھ ساتھ فتنوں کا بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو خزانوں کے ساتھ ہی فتنے بھی آ جاتے ہیں. استاذ ایک تو یہ کہ جو ہند بنت حارث ہے تو وہ جو حدیث بیان کر رہی ہیں تو ان کا خود عمل بھی اس کے مطابق ہے، بالکل اسی کی طرح ہے. اور اسی طرح شیطان کا حملہ جیسے سب سے پہلے لباس پہ ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر سب کے کپڑے فیشن کے مطابق بن چکے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ اب نئے ہیں نا تو اس کو ہم کہاں کریں. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں اس کو ایک دم سے، یعنی کوئی حکم آئے تو یہ نہ سوچے کہ یہ ہو جائے نا پھر میں کر لوں گی اس پہ عمل، فوری طور پر عمل کی کوشش کرنا. یعنی آلٹریشن کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. جب فیشن بدلتا ہے تو آلٹریشن کرتے ہیں کپڑوں میں، تو جب دین کا حکم پتہ چلتا ہے تو آلٹریشن نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح عورتوں کے درمیان، یعنی عورتیں جب آپس میں ہوتی ہے تو وہ پھر اس طرح سطر کا زیادہ لحاظ نہیں رکھتی، کہتے ہیں مردوں سے پردہ ہے تو عورتیں سے تو اتنا نہیں، تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایک سوال جیسے جوڑے کے بارے میں، تو یہ اس کو صرف جوڑے کے لیے سمجھے، جیسے آج کل پونی بھی لڑکیاں کرتی ہیں، کوئی بھی چیز اونچا کر دے، بہت اونچی. بعض لوگ تو وہ اس میں پیڈنگ بھی کرتے ہیں اور پیڈ رکھ کے پھر اس کو اونچا کرتے ہیں، یا کپڑا ہی اتنا زیادہ اس میں لگا دیتے ہیں کہ اگر
وہ والا کلپ لگایا جائے تو اس کی وجہ سے بھی سر بہت اونچا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے گتا ہو، چاہے بالوں سے بال جوڑے گئے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، کچھ بھی اونچا کرنے کے لیے استعمال ہو، سب شامل ہو جاتا ہے. اور استاذہ حدیث میں جیسے یہ تو نہیں آتا نا کہ صرف باہر نکلتے ہوئے جوڑا نہ ہو، گھر میں کر سکتے ہیں وقت ضرورت کر سکتے ہیں، یعنی بال اوپر کر سکتے ہیں، ایسا منع نہیں ہے. تو پھر یہ جو پونی کرتے ہیں یہ بھی گھر میں گھر میں کر سکتے ہیں. زیادہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. سی تھرو ڈریس جو ہے جیسے نیٹ کی سلیوز ہیں، تو اگر بچیوں سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو گرلز میں پہنا ہوا ہے اور نماز کے وقت ہم بڑی چادر لے لیتے ہیں. تو از اٹ الاؤڈ کہ نیٹ کی سلیوز جس میں سے پوری آپ کی بازو نظر آ رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے کہا نا کہ بلا وجہ اپنے آپ کو برہنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. گرلز کے درمیان بھی نہیں پہن سکتے، یعنی کہ بغیر ارادے کے وقت ضرورت کھل جانا اور ہے، اور ارادتاً کھولنا سطر کا اور ہے، یا اپنے جسم کا کھولنا. عورتوں کے بیچ میں بھی ننگے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لباس تو انسان کی زینت ہے. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے آپ پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی. استاذہ یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ فرمایا اور پھر فتنوں کا ذکر کیا، اور فتنوں میں بھی وہ فتنے ہیں جو کہ عورتوں سے متعلق ہیں اور ان کے لباس سے متعلق ہیں، کیونکہ آپ نے فوراً امہات المومنین کو جگانے کے لیے کہا کہ وہ اس میں پناہ مانگی. تو یہ بہت بڑا اس کا مطلب ہے فتنہ ہے جو کہ انسان کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے. بالکل، یعنی فتنوں میں عورتوں سے متعلق فتنوں کا ذکر ہے ایک طرح سے. استاذہ اس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تہجد کی رات کی نماز پڑھیں، کیونکہ آگے پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ عورتیں بہت سارے ان کے لباس کے فتنے ہیں، تو اس فتنوں سے بچنے کے لیے رات کی نماز کی طرف توجہ دلائیں. بالکل، رات کی نماز جو ہے نا وہ آپ کا ایمان مضبوط کرتی ہے، اللہ کی محبت کو ثابت کرتی کہ واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کی آخرت کی فکر کو یقین میں بدلتی کہ واقعی آپ کو آخرت کا یقین ہے کہ مرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی. استاذہ جی مجھے لگتا ہے جیسے عورتوں میں نمائش کا اور خود نمائی کا زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، مطلب کبھی تیار ہو جائیں تو یہی ہوتا ہے، اور جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کو اتنی نمائش کی فکر زیادہ ہو جاتی کیونکہ اس کو تعریفی جملے ملنے لگتے ہیں نا. یہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ کلچر عام ہے، چاہے کوئی خوبصورت ہو یا نہ ہو اس کو بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، یو لک بیوٹیفل، یہ وہ خواہ مخواہ دوسروں کو چڑھاتے رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں دوسروں کو اور شے ملتی ہے، اس سے پھر وہ اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم اساتذہ. اساتذہ ابھی آپ بتائی تھیں کہ عورت کے لیے بیلی بٹن سے نی تک سطر ڈھانپنا ہے مسٹ ہے، حرام ہے اس کو کھولنا. یعنی لیکن جو ویکسنگ وغیرہ کرواتے ہیں پرائیویٹ پارٹس وغیرہ کی، اس کا کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ کی ویکسنگ کیسے کروا سکتے ہیں؟ کسی دوسری عورت کو اس حصے کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا کہ بچے کی پیدائش کے وقت وہ مجبوری ہے. پیدائش کے وقت وہ تو ظاہر عورت اکیلے اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکتی، وہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن ادروائز تو اجازت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں نے پوچھنا تھا، جب سے ہم دین کی طرف آئے ہیں تو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے لباس کے بارے میں، تو پوچھنا یہ تھا کہ جو ہمارا حجاب ہوتا ہے جب ہم مردوں کے سامنے جاتے ہیں تو کیا یہ جو عبایا ہے یہ ہمارا کلچرل ہے یا ایکچولی یہ دین کا پارٹ ہے؟ کہ اگر ہماری ماڈسٹ ڈریسنگ ہو، نیٹ بھی نہ ہو اور جو ہے وہ ٹائٹ بھی نہ ہو، اور ہمارے گھر سے کپڑے باہر نکلنے کے لیے عبایا ضروری ہے، گھر کے اندر عبایا نہیں. تو گھر کے باہر نکلنے کے لیے عبایا مست ہے. مست ہے، کیونکہ آپ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو جلباب جو ہوتی ہے بڑی چادر، اس کو اگر عبایا بنا لیں یا کچھ بھی، وہ دوپٹے اور قمیص اور شلوار سے الگ ڈریس ہوتا ہے. السلام علیکم استاذہ. مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ کس حد تک لازمی ہے؟ جس طرح اگر ہمارے چہرے پہ کوئی میک اپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کو کور کرنا گھر سے باہر نکلتے ہوئے لازمی ہے یا کوئی گنجائش ہے اس میں؟ آپ نے پڑھ لی سورۃ الاحزاب؟ جی بالکل استاذہ. اس میں کیا پڑھا تھا؟ یدنینا علیہن کا جو معنی کیا جاتا ہے نا اوپر سے لٹکا لے، تو اس میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ پھر یہ نقاب کی طرف اشارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقاب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ. ایک بات جو بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ وہ کیسا فیشن ہے جو اللہ کی اطاعت سے ہی روک رہا ہے. یعنی کتنی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کا ٹائم آ گیا، اب وہ نماز کیسے پڑھیں؟ پہلی بات یہ کہ سر پہ دوپٹہ نہیں، کیونکہ اب وہ نیٹ کا فیشن آ چکا ہے. دوپٹہ چینج کیا، اب شرٹ کی بازو نہیں،
پھر اس کے بعد ٹراؤزر اتنا تنگ، تو باقاعدہ انہیں دوپٹہ مانگنے کے بعد پھر گاؤن مانگنا پڑا کہ اب نماز پڑھنی ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں اس حالت میں، پھر اگر پڑھنی ہے تو پھر مانگ کے چیزیں پوری کر کے تو پھر نماز پڑھنی پڑی. اور پھر جو ہے وہ اتنی مشکل کے قاعدہ ان کو دیکھ کے رونا آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اور آپ دیکھیے کہ موت کا کوئی وقت ہے، تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری موت ایسے حال میں آئے کہ ہم اس طرح ننگے پڑے؟ استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی درجات کی بلندیوں کا حریص ہونا چاہیے. بالکل، کہ ہم لوگ ڈفرینٹ ویز بھی ڈھونڈا کریں کہ جس سے دوسرا بندہ بھی نیکی میں آگے بڑھ سکے. اس سے ماحول بھی بہت اچھا رہتا ہے اور دل میں ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت بھی زیادہ بڑھتی ہے اور اوور آل اخلاقی برائیاں بہت کم ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل پر کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے. جس طرح وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیوں شرمندہ پھرتے ہیں؟ ان کو بھی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. حجاب پہن کے کبھی شرمندہ نہ ہو، بلکہ پورا اعتماد رکھیں کہ میں اس وقت اللہ کی نگاہوں میں ہوں. کوئی اور تو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے مجھے. السلام علیکم استاذہ. استاذہ، ایک دلی تسکین کے لیے جو لڑکیاں یا عورتیں جو بھی کہہ لیں فیشن کرتی ہیں، پہنتی ہیں، اور دوسرے جو ان کی تعریف کرتے ہیں بےجا تعریف، تو وہ بھی کیا اس گناہ میں شامل ہیں ان کے ساتھ؟ ظاہر اگر وہ ان کو اور بھڑکا رہے ہیں تو ان کو شے دے رہے ہیں. نیکی میں تعاون کرنا چاہیے نا، غلط کاموں میں تو تعاون نہیں کرنا چاہیے. سازا، یہ میں کہہ رہی تھی کہ جو کپڑے یا لباس کی کمی اور جو ہم چھوٹے لباس اور تنگ لباس، اس طرح کے جو لباس ہیں اس کو پہننے پر شیطان کانفیڈنس کے نام سے بھی اکساتا ہے کہ یہ کانفیڈنس ہے کہ تم نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا. اور جیسے یہ جو فیمنزم کے نام پہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں، تو اس میں ایک سلوگن میں نے پڑھا، مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ عورتیں یہ سلوگن لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ اگر دوپٹہ تمہیں بہت پسند ہے تو تم پہن لو. یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہن لیں، یعنی میں تو نہیں پہنوں گی، اور میرا نہ پہننا جو ہے کانفیڈنس کی علامت ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیشن میں چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. خالی شرٹیں مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ بس خالی شرٹ پہن لیں، دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوپٹے کا لفظ قرآن میں آیا، خمار جو ہے، خمر اس کی جمع. تو اگر ہم اس کو اپنے لباس سے مائنس ہی کر دیں تو پھر اللہ کے ہاں کیسے جا کے کھڑے ہوں گے؟ وہاں کانفیڈنس کا حال کیا ہوگا؟ السلام استاد، لباس کی ہم بات کر رہے ہیں تو لباس جو ہے اس کا تعلق حیا کے ساتھ ہے. جو انسان کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ننگا نہیں کرنا چاہے گا، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل. جب ایمان بڑھتا ہے انسان کا تو حیا بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو حیا بھی، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کا بھی ایک یہ طریقہ ہے کہ میرا ایمان کا کیا لیول ہے، کہ میرے اندر حیا کتنی ہے. بالکل. آج سمر کورس والوں کا پہلا دن ہے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اتنی سخت باتیں بتا رہے ہیں اور یہ تو بڑا مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے. ہاں، کبھی بھی کسی کام میں مشکل باہر نہیں ہوتی، مشکل اندر ہوتی ہے. اگر آپ کا دل راضی ہو جائے نا کسی کام پر تو آپ کو نہیں مشکل لگتا، پھر چاہے پہاڑ چڑھنا ہو. ورنہ پانی کا ایک گلاس اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے. سادہ، یہ جس طرح بات ہو رہی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ دوسروں کو تو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھو دوپٹے کے بغیر نماز پڑھی ہے، یا یہ ایسے جا رہی ہے ویسے جا رہی ہے. قرآن پاک میں آیا کہ لا تجسسوا، وہ کس طرح کی کوشش کری وی ڈونٹ نو. اوکے، ہم ان کو جج نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک انسان پہاڑ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی. اب دو انسان ہیں جو اس کو دیکھنے والے ہیں. ایک کہتا ہے استغفر اللہ، یہ کیا بول رہا ہے. دوسرا کہتا ہے میری رب کی کتنی خوبصورت آیت پڑھا ہے. تو مطلب ہم لوگوں کی ایک نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا. دوسروں کو جج کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. لائک میں اپنا پاس دیکھوں نا، I was saying but where I am now. تو اس کی بہترین چیز یہ ہے استغفار اور چھوٹی چھوٹی کوشش. پہلے دوپٹہ لیا بائے، پھر عبایا لے لیا، پھر اس کو ٹھیک سے پہنا، پھر نقاب اب لے لیا. تو دوسروں کی کوشش میں ان کی مدد کیا کریں. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دوسروں کے لیے مددگار بننا چاہیے، لیکن ہر ایک کو حدود بھی پتہ ہونی چاہیے. حدود ان کو جج کرنے سے پہلے اپنی حدود دیکھیں، اپنی حدود اپنے آپ پہ چیک ہم زیادہ رکھیں. تو یہ شعر تو پرانا ہے بٹ مجھے آج پھر سے سنانا ہے. اچھا. وہ تمام میری حماقتیں جو ہوئی گناہ کی چھاؤں میں، وہ تمام میری حماقتیں جو ہوئی گناہ کی چھاؤں میں، وہ مل کی ساری کثافتیں جو لکھی گئی فضاؤں میں. تیرے سامنے ہے ذرا ذرا تیری ذات واقف حال ہے، تیرے سامنے ہے ذرا ذرا تیری ذات واقف حال ہے. میں بری ہی سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے. میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی کتنا خراب ہے.
یہ کرم ہے رب جلال تیرا کہ میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے. مجھے بخش دے تو کریم ہے, تو ہی رب عظیم ہے. اپنے گناہوں کو دیکھے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. سدرا کی بات سن کے مجھے ایک ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی لا علم ہیں اور ان کو نہیں پتا, یا وہ ایسے ہی ماحول کے عادی ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے تو بالکل ہمیں خیر خواہی سے سوچنا بھی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے اور تڑپ ہونی چاہیے کہ کیسے ان کو بتائیں یا جو بھی ہم طریقہ کریں. لیکن تکلیف زیادہ وہاں ہوتی ہے جہاں ہم پڑھنے کے بعد یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو وہ دل کو بہت پریشان کرتا ہے کہ جب اللہ کا حکم بھی پتہ چل گیا اور پھر اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. تو باقی کے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں, توفیق دے اللہ انہیں بھی. السلام علیکم استاذہ. آج کل نا سوشل میڈیا پہ یہ نقابی ماڈلز ہوتی ہیں جو اپنی پکچرز نقاب یا بایا پہن کے اپلوڈ کرتی ہیں کہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں گے کہ یہ حجاب اور نقاب کرے. وہ تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ کہیں چھپی ہوئی خواہش خود نمائی کی تو نہیں کہ اگر ویسے نہیں تو ایسے ہی ذرا نمایاں ہو جائے؟ کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے, اپنا احتساب تو کرنا چاہیے. نہیں ویسے ان کو کنونس کیسے کر سکتے؟ کسی کو بھی ہم کنونس نہیں کر سکتے, صرف بتانا ہی چاہیے کہ ہمیں اپنی نیت کا اور اپنے اندر کا ضرور جائزہ لیتے رہنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات شیطان ہمیں نیکی کو بھی اس شکل میں پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جس میں اصل میں وہ اندر کی وہی جو خود نمائی کی خواہش ہوتی ہے وہی کار فرما ہوتی ہے اس کے پیچھے. استاذہ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں صفائی کا وہ انتظام نہیں جو دوسرے ممالک میں ہے, تو کبھی ایسی جگہ سے ہم گزر ہوتے ہیں جہاں پہ پانی پہ ہمیں شک ہوتا ہے اور ہمیں جس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ کے نماز کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنا شلوار کو, پائنچے کو اور اپنے عبائے کو اٹھائیں گے نہیں تو وہ چھینٹیں ہم پہ آئیں گی, اور وہاں پہ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ پھر ایسے میں جراب پہن کے جایا کریں نا, تاکہ آپ کے ٹکنے وغیرہ سب ڈھکے ہوئے, یعنی جب آپ کو پتا ہو تو پھر آپ بند جوتا پہن کے جائیں, جراب پہن کے جائیں, اور دوسری طرح بندوبست کریں. اب جیسے مکہ میں کتنی گرمی تھی, لیکن میں نکلتی تھی جراب پہن کے نکلتی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ میں ذرا بھی اٹکنے سے بچنے کے لیے میں اپنا جلباب اٹھاؤں گی تو پنڈلی ننگی ہوگی, تو بہتر ہے اس کو تو ڈھکوں. جی. اور استاذہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کا چہرہ اگر بہت خوبصورت اللہ نے بنایا تو اس کی بہت زیادہ تعریف کرنا کیا یہ بھی غلط نہیں ہے؟ کیونکہ اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا, کہ جس کو خوبصورت بنایا ہے یہ اس کا اپنا کیا ہوا عمل نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح کے چہرے بنائے. خاص طور پر بچوں کے بیچ میں ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, دوسرا ذرا سا نسبتاً درمیانہ سا ہوتا ہے, تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, اور خصوصاً ایکسٹینڈیڈ فیملی کے لوگوں کو کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت فالتو باتیں کرنے کے اور دوسروں کو دیکھنے اور ان کے اوپر تبصرے کرنے کے بہت عادی ہو گئے. جی, اس سے دل آزاری بھی ہوتی ہے دوسرے لوگوں. بالکل, ہر وہ چیز جو ہمیں خود کو پسند نہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, یہ معیار رکھیں, کیونکہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو لوگ نمائش کرنے کے لیے جس خود کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے, تو آئی تھنک جس بندے کو خود پہ کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں, اسے لوگوں کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب خود پہ کانفیڈینس ہو کر بہت اچھی بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ بیوٹی صرف آؤٹ ورڈ تو نہیں ہوتی نا, اصل بیوٹی تو آپ کے اندر کی بیوٹی ہے, آپ کے خیالات کی. وہی کل بھی ہم نے کافی اس پر بات کی تھی. تو جب آپ کو اپنے انر سیلف کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اس سے آپ راضی ہوتے ہیں, وہ ایمان کی سویٹنس آپ کو محسوس ہوتی ہے, تو آپ ان چیزوں سے خود بخود بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہتا ہے. بس ہر چیز میں نا اعتدال ضروری ہے, معقول انداز ضروری ہے. ٹھیک ہے. سمر کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں, آج میرا پہلا دن تھا. سوال بہت بیسک ہے, علم اتنا نہیں ہے دین کا. نامحرم ہمارے کزنز بھی ہوتے ہیں, ماموں کے بیٹے, تائے کے بیٹے, پپو کے بیٹے. تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سورہ احزاب میں ہمارے نقاب کا بھی جیسے کچھ الفاظ سے نقاب کا مطلب آتا ہے, تو ان سے بھی پردہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دم جب آپ گھر جا کے نقاب اوڑھ کے ان کے سامنے آئیں گے تو وہ ایک, لیکن ہنسی مذاق, باتیں, جا کے بیٹھ جانا, ہاتھ پہ ہاتھ مارنا, انٹرمنگل بہت, اس سے بچیں, ڈسٹینس رکھیں, معقول بات کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے غیر محرم ہی ہے,
جو کزنز ہوتے ہیں، فرسٹ کزنز جو ہوتے ہیں، غیر محرم ہی ہوتے ہیں، اور ان سے بھی ایسے ہی پردہ ہوتا ہے جیسے باہر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب پردہ ہے، پردہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. اگر ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں علم ہو جاتا ہے اور ہم اس گناہ سے بچنا چاہیں تو ہمیں شروع کر دینا چاہیے. ایسے میں قطع تعلقی آ جاتی ہے، قطع تعلقی تو اسلام میں منع ہے. دیکھیے قطع تعلقی ہوتی ہے کسی سے کوئی ضرورت کی کام کی بات بھی نہ کرنا اور ایک ناراضگی کا سا اظہار کرنا. آپ نے اپنا معقول ڈریس پہنا ہوا ہے، آپ پردہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ضرورت کی بات کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں دوسرے کو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. نہیں، میرا مطلب ہے کہ رشتہ دار اکثر لوگ انا کا مسئلہ بنا، مطلب کہ آپ ہم سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اب پردہ شروع کر دیا ہے، ایسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو پتہ کیا اس میں آپ کیا کریں، آپ کیا کریں، مجھے پتا نہیں تھا، اب پتا چل گیا. اوفینڈ نہیں ہوا کریں، جذبات میں نہیں آئیں، واپس جواب نہیں ان کو دیں. سمپل. وہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے جو تم کر گئے تھے، یعنی ہماری قوم کا ایک بندہ مار کے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. وہ پتا نہیں تھا مجھے اس وقت جب میں نے یہ کیا تھا. کہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم. میں ایک آپ سے یہ اپنی اصلاح کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، ترجمہ بھی پڑھتی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں، اور ہر وقت کوشش بھی کرتی ہوں کہ میری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے. لیکن جو ایک اندر کی چیز ہوتی ہے نا، جیسے ہوتا ہے کہ اندر ایک چیز کھپ جاتی ہے کہ اللہ کی محبت، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں سب کچھ اوپر سے کر رہی ہوں. آپ اللہ کی محبت کی دعا کریں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یہ دعا ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور ایسے کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. لیکن میں مطلب صدقہ خیرات سب کچھ بہت زیادہ کرتی ہوں، اس کے باوجود میرے جو ہے نا وہ کیفیت نہیں ہوتی. دعا سے وہ کیفیت آئے گی انشاءاللہ. اور دعا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، مشکلیں آسان کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو چند نصیحتیں کی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی، یا غلام احفظ اللہ یحفظک. اے بیٹے، اے لڑکے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری کرے گا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حجاب کی وجہ سے لوگ آپ سے کٹ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، ماں باپ ناراض ہے، یہ تمہیں کہاں بھیجا تھا، تم کیا بن کے آ گئی ہو، فلاں فلاں باتیں شروع ہو جائے، تنقید شروع ہو جائے، مذاق شروع ہو جائے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو آپ اس وقت کہیں کہ میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں. میں نے نہ تو استاذہ کے لیے کیا ہے، نہ میں نے کسی ٹیچر کے لیے کیا، نہ میں الہدا جا کے کری، مجھے بس اللہ کا حکم پتا چلا، میں اس لیے کر رہی. دیٹ شوڈ بی دی اونلی ریزن. کوئی بھی کام کریں اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ناٹ فار اینی ون ایلس. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.